وہ عورت جو اب مہینوں میں کماتی تھی دنوں میں کمانے لگی تھی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے یہاں پر کام نہیں کرتی تھی۔ ان میں سے کوئی غربت یا بھوک سے تنگ آ کر، کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنی جسم ان کے حوالے کر دیتی، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے نہیں۔ تو پہلے تو پولیس والے رشوت لے کر چلے جاتے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ اب یا تو ہمیں خرچہ دوگنا دیں یا تو یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اور اس عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دے اور اوپر والوں کا منہ بند کر دے۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھے کے دروازے پر آئی۔ وہ عورت اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، یہ بھی کوئی اپنا جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ تو پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا افسر اس کوٹھے پر آیا تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن وہ افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا، جو بھی کوئی نوجوان آتا تو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد آیا، اس لڑکی کے کمرے میں گیا، لیکن پھر وہ بھی چند لمحوں بعد ہی واپس آ گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا، آج کیا بات ہے، تم کچھ کہے بنا ہی جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، اندر جا کر خود دیکھ لو۔ تو عورت بہت پریشان ہوئی۔ وہ جب اس کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے پوچھا، کیا لڑکی تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کرنے میں مشغول ہو گئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ کیا آپ نے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو تو کما لو؟ تو اس عورت نے کہا، ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ اس لڑکی نے اس عورت سے کہا، جو کام تم اس دنیا میں کر رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تم ان معصوم مجبور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے کر آتی ہو، ان کے جسم کو امیر زادے نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی۔ پھر اس نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے، تم اپنے سے پوچھو کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ اس نے کہا، واقعی ایسا کوئی بھی لمحہ نہیں گزرا جس میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا، تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھ سے زیادہ تم سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں لگتا، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ میں تو اس دنیا کے کام کر رہی ہوں جس میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت اسی وقت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔